جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش ہوئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا، اب حضرت عمر اور خالد بن ولید کی کنورسیشن ہو رہی ہے، اب حضرت عمر بڑا سخت جملہ کہتے ہیں، ذرا سنیے گا. حضرت عمر خالد بن ولید سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے دشمن، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اللہ اکبر، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. طبری، امام ابن جریر طبری اور کئی ائمہ محدثین نے اس واقعے کو اسی طرح بیان کیا ہے. طبری وغیرہ نے صحابہ سے اس واقعے کو عجیب ترین اور متعدد تر واقعات نقل کی. یہ واقعہ تاریخ طبری میں ہے، یہ واقعہ تاریخ ابن کثیر میں، یہ واقعہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں، یہی واقعہ اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ میں، اور یہی واقعہ الاستیعاب فی معرفت الصحابہ میں. اہل سنت علماء کیوں عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ناحق ہے. دوسرا اہم پہلو کہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تھی، اور انہوں نے بغیر عدت کے مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نکاح کیا ہے. تو یہ تاریخ طبری میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح کو ختم کروایا کہ جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کی جو بیوی ہے انہیں چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت تک دو ٹوک موقف تھا خالد ابن ولید کے بارے میں کہ خالد ابن ولید نے مسلمان کا ناحق قتل کیا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس نے بغیر عدت پورے ہوئے، یعنی عورت کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اس سے پہلے اس نے نکاح کیا ہے، تو یہ بدکاری کے زمرے میں آتا ہے، تو لہٰذا اس کا نکاح فاسد ہے، فسق ہے، اس کا نکاح فسق ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقف تھا انتہائی سخت تھا کہ خالد ابن ولید ایسے شخص کو جو اللہ کا دشمن ہو، جس کی تلوار میں اس کی تلوار پر مسلمان کے ناحق خون کا قتل لگا ہو، اسے سنگسار کر دیا جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو قاتل ہے خالد ابن ولید، اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں.